حکایات رومی۔ راہ میں سویا ہوا شخص اور سپاہی۔ ایک سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں غافل پڑا سو رہا ہے اور اس کا منہ کھلا ہے۔ ایک چھوٹا سانپ اپنے کسی دشمن کے خوف سے دوڑتا ہوا آیا اور اس سوئے ہوئے شخص کے کھلے منہ کو بل سمجھ کر اس میں گھس گیا۔ سوار نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالا جائے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر اس نادان غافل کی گدی پر چند مکے تان کر لگائے۔ وہ بلبلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ پاس ہی سیب کے چند درخت تھے، وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ سوار بھی فوراً سر پر پہنچا اور بولا، اے بے وقوف، اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو جس قدر درختوں کے نیچے بوسیدہ سیب گرے پڑے ہیں ان کو کھا لے، ورنہ میں ابھی تلوار سے تیرا کام تمام کر دوں گا۔ وہ شخص گرے ہوئے سیب کھانے لگا۔ جب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش ہی نہ رہی تو سوار نے کہا، اب میرے گھوڑے کے آگے آگے دوڑ، اگر کہیں دم لیا تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جب یہ دوڑتے دوڑتے تھک کر ذرا سستانے لگتا تو سوار تڑاک سے اس کے کوڑا رسید کرتا اور وہ پھر بھاگنے لگتا۔ آخرکار وہ تکان سے چور ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حوالدار صاحب، میں نہ چور ہوں نہ چور کا بھائی، مجھے آپ کس جرم کے عوض عذاب دے رہے ہیں؟ سپاہی نے پھر 2-3 ڈنڈے رسید کیے اور کہا، نوک دم بھاگ۔ بیچارہ پھر بھاگنے لگا۔ اسی طرح تیزی سے بھاگنے سے سفر ہیجان میں آیا اور اسے قے پر قے آنے لگی، یعنی الٹیاں لگ گئیں۔ آخری قے جو زور سے آئی تو سانپ بھی ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ جب اس نے سانپ کو دیکھا تو اس کی سمجھ میں آئی کہ سپاہی نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑایا بھگایا ہے۔ اس نے سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا اور کہا، خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری جان بچائی۔ تیری سختی کیونکہ میرے فائدے کے لیے تھی، اس لیے وہ عین نوازش اور مہربانی تھی۔ ماں باپ اور استاد جو بچے پر سختی کرتے ہیں وہ حقیقت میں اسی کے لیے مہربانی ہوتی ہے، مگر بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کا برا مناتا ہے اور اس سے بھاگتا ہے۔ سعادت مند بچہ وہی ہے جو ان کا حکم فوراً مان لے اور تعمیل سے گریز نہ کرے۔